أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ کل کی آیات کے اندر اہل کتاب بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا۔ بنی اسرائیل سے مراد یہود ہے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آج آیت نمبر 43، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہود کے علماء کی ایک صفت اور ایک برائی ذکر کر کے اس سے منع فرماتے ہیں۔ یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتے تھے، ملا دیتے تھے۔ تھوڑی سی دنیا کے چکر میں، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑے سے دنیاوی نفع کے لیے حق بات کو چھپا دیتے تھے، حق کی جگہ غلط مسئلہ بتا دیتے تھے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کراؤ، ملاؤ نہ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم حق کو جانتے ہو۔ حق بات کو جانتے ہوئے چھپانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یا پھر دنیاوی تھوڑی سی لالچ کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے، مال کے لیے حق بات کو چھوڑ کر غلط مسئلہ بتلانا، غلط راستہ دکھانا، یہ بھی ناجائز کام ہے۔ یا کسی دنیاوی ڈر کی وجہ سے، دنیاوی خوف کی وجہ سے حق بات کو چھپا کر اس کی جگہ غلط بات کو بتانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو تینوں چیزیں ناجائز، دنیا والوں کی کسی دھمکی یا ڈر کی وجہ سے حق بات کو چھپانا، یا دنیاوی تھوڑے سے مال اور نفع کے لیے حق بات کو چھپانا، یا حق اور باطل کو آپس میں ملا کر کے اس طرح کے خلط ملط کر دینا، لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ تینوں چیزیں ناجائز اور حرام تھی۔ اور یہود کے علماء میں یہ برائی پائی جاتی تھی۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہود کے علماء جب کوئی بڑا آدمی آتا تو اس سے پیسے لے کر کے اس کی مرضی اور اس کے مطلب کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی آتا تو اس کے لیے جو کتاب میں لکھا ہوتا تھا اصل حکم وہی بتا دیتے تھے۔ تو دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے پیسے لے کر کے غلط مسئلہ بتلا دینا، غلط راستہ بتا دینا، حق کو چھپا کر اس کی جگہ باطل کو بتلانا، یہ بہت ہی بڑا جرم، بہت ہی بڑا گناہ، ناجائز اور حرام کام ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ آیت اتری تو یہود کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ آج بھی اگر کوئی
ان کے طریقے پر چلے گا، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑے سے دنیاوی لالچ کے لیے یا دنیا کے ڈر کی وجہ سے غلط مسئلہ بتلائے گا، تو اس آیت کی تحدید میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ پچھلی ان 3 آیات میں 40، 41 اور 42، ان 3 آیتوں کے اندر تو یہود کو، اہل کتاب کو عقیدے کے طور پر ان کو تعلیم دی گئی کہ اللہ سے جو عہد کر کے آئے ہو اس عہد کو پورا کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو مت بیچو، حق بات کو نہ چھپاؤ۔ اگلی آیات 4 آیات کے اندر اعمال صالحہ کی ترغیب دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ نیک راستے پر اور نیک کاموں کے اندر لگے رہو۔ سب سے پہلی نیکی اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز اسلام کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حکم ہے۔ جب آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑا حکم اور سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ اگر نماز میں سستی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، نماز میں کمی ہے تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے پورے اصول، آداب، فرائض، واجبات، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے خود اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی بھی فکر کرنا، اسے بولتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ خود تو نماز پڑھ لی لیکن گھر میں جوان بیٹا ہے، بہویں ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو ابھی اقامت الصلاۃ پر عمل نہیں ہوا ہے۔ اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے بھی نماز کی فکر کرنا، انہیں بھی نماز کی طرف بلانا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دو۔ زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے 2.5%، 40 روپے پر 1 روپیہ، 80 پر 2، 100 پر 2.5 روپے، اس حساب سے اللہ کی راہ میں نکالنا فرض ہے۔ یہ تو فرض نکالنا زکوٰۃ اتنا، اس کے علاوہ بھی کوئی صدقات و خیرات کرنا چاہے بہت ہی اونچا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدقے کی وجہ سے اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے۔ صدقہ کر دے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بیماری صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جب آپ صدقہ کریں گے تو آنے والی بلائیں، بیماریاں، مصیبتیں خود بخود ٹل جائے گی۔ اس لیے وقتاً فوقتاً صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین لکھتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس جملے کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو بعض صحابہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر جماعت کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، یہ بعض صحابہ کا مسلک ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک حدیث ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ،
میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، اور میرے خاندان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو مجھے مسجد لائے اور مسجد سے لے جائے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں؟ پہلے تو آپ نے اس کو اجازت دی، جب وہ جانے لگا تو اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی کہ کیوں اجازت دی آپ نے؟ نبی علیہ السلام نے واپس اس کو بلایا، اس کو بلا کر کہا کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہاری نماز گھر میں نہیں ہوگی، تمہیں مسجد آنا ہی پڑے گا، میں تمہیں اس کی رخصت نہیں دے سکتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنے، جس کے گھر تک اذان کی آواز پہنچے، اس کی نماز مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، بلا عذر کے جماعت کی نماز کو چھوڑنا یہ فاسق و فاجر آدمیوں کا کام ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے، اور کوئی آدمی اس کی عادت ہی بنا لے یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے آدمی کی نہ گواہی قبول ہے نہ ایسے آدمی کا کوئی اعتبار ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز ہی نہ پڑھے، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، پھر اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اس کو یوں سمجھایا، جماعت کے ساتھ چمٹے رہو، جماعت کو لازم پکڑو، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ الگ تھلگ رہو گے، اگر نماز بھی الگ تھلگ پڑھ رہے ہو، رہنا سہنا الگ تھلگ کر رہے ہو، تو پھر بکریوں کے لیے تو بھیڑیا جانور ہوتا ہے، انسان کے لیے بھیڑیا شیطان ہے۔ جس طرح بھیڑیا ہر ریوڑ سے الگ بکری کو اپنا شکار بنا کے کھا لیتا ہے، اسی طریقے سے شیطان ہر اس انسان کو اپنا شکار بنا لیتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاوے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بعض صحابہ کا مسلک ہے۔ جمہور صحابہ، جمہور امت، جمہور کا مطلب اکثریت، اکثر صحابہ اور امت کا جو متفقہ فیصلہ ہے، جو امت کی اکثریت کا فیصلہ ہے، وہ یہ ہے جماعت کی نماز سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، واجب کے بالکل قریب قریب ہے۔ بغیر عذر کے جماعت کی نماز بالکل نہیں چھوڑنی ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی زیادہ عذر پڑ گیا، آپ بیچ راستے میں سفر میں چل رہے ہو، قریب میں کوئی مسجد ہے ہی نہیں، اگر مسجد پہنچنے کا انتظار کرو گے وقت چلا جائے گا، تو ایسی مجبوری میں آپ راستے میں چل رہے ہو وہی نماز پڑھ لو۔ باقی آپ کو کسی مسجد میں جماعت مل سکتی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، اتنی تاکید ہے جماعت کی۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے اتنا غصے میں فرمایا، جبکہ آپ رحمت والے رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ایک صحابی کو حکم دوں وہ اذان دے، پھر دوسرے صحابی کو حکم دوں وہ جماعت کی نماز پڑھائے، میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے جماعت کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اتنا آپ نے غصہ ظاہر فرمایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس لیے جماعت کے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پہلے نماز کا حکم دے دیا تھا اقیم الصلاۃ میں، پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ لائے، اس سے جماعت کا حکم دینا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھو، الگ نہ پڑھو۔ اور حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے، 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز یہ 3 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے افضل ہے، 3 آدمیوں کی جماعت کی نماز یہ 6 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے افضل ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز یہ 100 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے افضل ہے۔ پھر جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس بستی کے اندر 3 آدمی رہتے ہو اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ ہو تو اس بستی کے اوپر
شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جماعت کی نماز تو بہت ضروری ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ یہ بھی اہل کتاب یہود سے کہا ہے۔ یہود کے جو علماء تھے ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ مسلمان بن گئے، نبی آخری نبی پر ایمان لے آئے۔ تو جو یہ یہود کے علماء تھے نا، یہ خود تو ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان سے دور بیٹھے تھے، لیکن ان کے قریبی رشتہ دار کچھ ایمان میں داخل ہوئے، آخری نبی پر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو ان ایمان لانے والوں کو انہوں نے بلایا، کہنے لگے یہ نبی بالکل برحق ہے، یہ بالکل سچے نبی ہے، ان کا پیغام ٹھیک ہے، تم ان کی بات کو مانو اور انہی کے طریقے پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ تو اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو بھلا کے بیٹھے ہو، تم تو ان کو نہیں مان رہے ہو، اور جن لوگوں نے مانا ہے ان کو نصیحت کر رہے ہو کہ تم ان کو مان لو، ان کی پیروی کرو۔ تو خود اپنی ذات کو بھلا دیا، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، کیسی بری بات ہے۔ خود بھی نیکی کرو پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو ان میں سے ایک منظر یہ دکھایا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانوں کو اور جن کے ہونٹوں کو فرشتے کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا بھائی یہ کون لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو اور زبان کو کینچی سے کاٹ رہے ہیں؟ کہ یہ بے عمل واعظ ہے، دنیا کے اندر لمبی چوڑی تقریریں کرتے تھے، لمبے چوڑے بیانات کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ اہل کتاب یہود جو ہے نا، ان کے قریبی رشتہ داروں میں جو ایمان لے آئے ہیں ان کو تو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے، نبی کا پیغام بالکل برحق ہے، تم انہی کی پیروی کرنا، بالکل صحیح تم چل رہے ہو، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، خود ایمان سے دور رہتے تھے۔ تو خود تو عمل کرتے نہیں تھے، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، اس کے بدلے میں ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے نا، یہ دیکھیں گے یار یہ لوگ تو بڑے نیک تھے، نصیحتیں کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، یہ آج کیسے جہنم میں جا رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں گے تم لوگوں کی تقریریں سن کر کے عمل کر کے ہم جنتی بن گئے، ہم جنت میں جا رہے ہیں، آپ کیسے جہنم میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم تقریریں تو بڑی اچھی کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام کو، تقریریں کرنے والوں کو، واعظوں کو، مقرروں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ تقریر کے ساتھ میں، واعظ کے ساتھ میں، نصیحت کے ساتھ میں خود بھی عمل کریں، خود بھی عملی میدان میں بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو جبکہ کتاب پڑھتے ہو، کیا سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ یہود کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یہود کے جو علماء تھے اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے ہاں محمد صحیح ہے، اس کو مان لو، لیکن خود نہیں مانتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ انسان کو ایک عہدے کی طلب، جاہ کی طلب اور مال کی طلب، یہ بہت ساری چیزوں سے روکے رکھتی ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء تھے یا اہل کتاب تھے، یہ ایمان میں اس لیے داخل نہیں ہوتے تھے کہ اگر ہم نبی کی پیروی کر لیں گے ہمارے دندے بند ہو جائیں گے۔ آج اتنی ساری عوام ہم سے مسئلے پوچھتی ہے، عوام ہم کو ہدیے دیتی ہے، عوام ہم کو پوچھتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے پرانے دین یہودیت کو چھوڑ کر ایمان میں آ گئے، مسلمان بن گئے، نبی کی پیروی کر لی، تو ہماری پرانی جو آمدنی ہے وہ بند ہو جائے گی اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ مال کی طلب، یہ جاہ کی طلب چھوڑو، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا۔
دوسرے راستے کھول دے گا رزق کے۔ تو مال کی طلب کی وجہ سے یا عہدے کی طلب کی وجہ سے ایمان سے رک رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان میں داخل ہو جاؤ، پھر نماز سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے دے گا اور عہدے اور جا بھی دے دے گا۔ الذین، یہ سب کی سب آیات یہود کے بارے میں چل رہی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز یہ بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ نماز بھاری ہے منافقوں پر، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے، نماز بہت ان کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے تو نماز پڑھنا اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے کہ اس کو تو دل میں تڑپ اور شوق ہوتا ہے۔ منافق کے لیے نماز ایسی بھاری ہے جیسے کسی کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو سر پر، اتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے والے اور خاشعین کون لوگ ہیں، ان کی دو صفات بیان کی۔ الذین، اللہ سے ڈرنے والے، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب سے ملنا ہے اور ان کو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس کے دل میں یہ دو چیز پیدا ہو گئی، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، پھر یہ بندہ، یہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کو ناراض کیا، کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اگر اللہ کے حکموں کو توڑا، کیا اللہ سے بدلہ مانگوں گا؟ اس لیے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے بدلے میں آخرت کے اندر انہیں اللہ پھر نعمتوں سے نوازے گا۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے ان کے لیے پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ سب کے سب یہود کے بارے میں ہیں، لیکن ان کا حکم عام ہے، پورے انسانیت کے لیے حکم ہے۔ جو بھی اس طریقے پر چلے گا جو قرآن میں بتلایا جا رہا ہے، جو ہے حق کو چھپانا یا حق کے بدلے میں حق بات کو باطل کے ساتھ ملانا یا اور بھی جتنی یہ برائیاں بتائی ہیں، اس پر کوئی چلے گا تو اس کو سزا وہی ملے گی جو یہود کو ملتی تھی۔ آج بھی حکم یہی ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل یہود کا تذکرہ ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتها ولا ہما الا فرجتها ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، والدین بھائی بہنوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تفسیر کو اپنے دربار میں قبول فرما، اپنے دربار میں قبول فرما، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، تفسیر کرنے والے کو، تفسیر سننے والوں کو، سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تفسیر کے درس کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، قرآن سے عشق کا ذریعہ بنا، قرآن سے محبت کا ذریعہ بنا، قرآن کی خدمت کا ذریعہ بنا۔
ہمارے ذریعے سے قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک عام فرما، دنیا کے چپے چپے تک عام فرما، ہر کچے پکے مکان تک ہماری تفسیر کے درس کو پہنچا دے۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ طاقتور ہے۔ آپ نے مکے کی بستی سے جو ایمان کی صدا اٹھائی تھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی۔ یا اللہ ہم بھی بیت اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہمارا بھی دلی تعلق بیت اللہ سے ہے، ہمارا قلبی تعلق بیت اللہ سے ہے۔ یا اللہ ہماری تفسیر کے درس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، پوری امت تک پہنچا دے، امت کے ہر فرد تک پہنچا دے، ہر فرد کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ نے جس نہج پر قرآن کو سمجھا تھا اسی نہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ نے جو تفسیر سمجھ کر عمل کیا تھا اسی طریقے سے تفسیر سمجھ کر بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کی ادائیگی کے غائبانہ وسائل ذرائع پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Hey.